یہ عہد کر کے جاؤ، بڑے بڑے نعرے لگا کر، بڑے بڑے جلسے کر کے، جلوس کر کے، یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا، دنیا جھکتی نہیں ہے، انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی، پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی، دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا، اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا۔ اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر اسی بات سے ہے، ڈر اسی بات سے ہے، جہاں روح محمدی آ گئی دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ حقیقت ہے جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا، کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے، شیر کیوں سویا ہے اس سے مجھے غرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہم کفن بردوش ہیں، ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے، اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر جاتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نچو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی، صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا۔ وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں۔ آزمائش کا دور، اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو۔ اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے، موت تو آنی ہے سب کی، لیکن ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے، کتا پیدا ہونا ہے، بلی پیدا ہونا ہے، چوہا پیدا ہونا ہے، سانپ پیدا ہونا ہے، ڈر ہے۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں،
اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، اور قبر میں بھی جائے تو کیا خوب کہا ہے ایک عاشق رسول نے، کیا خوب کہا ہے، جب منکر نکیر آ کر اسے اٹھائیں گے سوال جواب دینے کے لیے، تو عاشق مصطفیٰ جو قبر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، جس کے لیے مرا تھا وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرائی کمی وقار میں، تمہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم باعزت رہو گے، بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کے ساتھ رہو۔ اور ایمان کون سا ہے؟ مسجد میں تم سچے ہو گئے، بازار میں جھوٹے ہو گئے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تم تجارت پر بیٹھے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر چیٹنگ کر رہے ہو، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت نعمان، ایک ملک گئے، وہ بادشاہ عیسائی تھا، جب اسے خبر ملی کہ عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر آیا ہوا ہے، ایمبیسیڈر آیا ہے، تو اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی رکھا ان کے استقبال کے لیے۔ لیکن جب وہ آئے، صحابی رسول حضرت نعمان، اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو ہٹا دی، جو ریشم کا قالین بچھا ہوا تھا ہٹا دیا، کہا میں زمین پر چل کر جاؤں گا۔ پھر جب کرسی دیکھی سونے کی ہے، ہٹا دیا، کہا میں عام کرسی پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، ہم نے آپ کی عزت کے لیے سب کیا تھا، ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفیر بن کر کے آئے۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں جس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی نے فرمایا مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، میں حرام چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں تھے؟ دوسرے ملک میں تھے۔ حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بہت دور ہیں، وہ نبی کے ملک سے کافی دور ہے، یہاں اگر آپ استعمال کر بھی لیں تو کیا خبر؟ اس صحابی نے جلال میں کہا میرا ایمان یہ ہے میں جس خطے میں بھی رہوں گا میرے نبی کا غلام بن کر رہوں گا، دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے نبی کو کہ یہاں پر حضور کا غلام ہوں اور کسی جگہ غلام نہیں ہے۔ آپ سب کی بھی زندگی ایسی ہو کہ دنیا تمہیں کسی بھی جگہ دیکھے تو پہچان لے کہ حضور کا غلام ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ تمہاری خصلتیں ہونی چاہیے، تمہاری عادتیں ہونی چاہیے۔ آج اگر کوئی یہ پوچھے نشہ کہاں ملتا ہے تو تمہارے محلے کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے، کوئی تمہارے محلے کی طرف نہ آئے۔ سب کی یہ ذمہ داری ہر نوجوان کی کہ جانتے ہو حضور فرماتے تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کے درد کا مجھے احساس ہوتا۔ وہ نبی، اور تم اگر نشہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، اپنے آپ کو برباد کر لو گے، تو اس رسول کو بھی آپ ٹھیس پہنچا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ بدلو اپنی اس زندگی کو، اور میرا میسج یہی ہے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اور یہ جو رونا ہے ہمارا، یہ سارے مسئلوں کا حل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے اللہ کریم قرآن میں فرمایا ہے، جس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ دین اسلام تمہارے اور ہمارے باپ سے چلایا نہیں جائے گا، یہ اللہ کریم کا نظام ہے۔ چنگیز بھی آئے، ہلاکو بھی آئے، بڑے بڑے آئے، سڑے سڑے آئے، اس درخت کو ہلانے کی کوشش کرتے رہے اور نام و نمود بھی ختم۔
نام و نمائش بھی ختم، سب چلے گئے، باقی مگر اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اقبال نے یہ سچ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہو، قتل عام کر رہے ہو، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے، کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ یہ صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب رکھے گا۔ آپ بدلو اپنی زندگی کو، سچے مسلمان بنو، سچے اسلام کی پیروی کرو، تاکہ دنیا کو آج جو یہ پروپیگنڈا پھیلا کر کے سمجھایا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کو بدل کر کے دکھاؤ کہ نہیں، جھوٹ ہماری خصلت نہیں ہے، بددیانتی ہماری عادت نہیں ہے، بلاತ್ಕಾری ہم میں سے نہیں ہو سکتے، چور چمار ڈاکو نشہ خوری یہ ہم میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری خصلتوں کو اپنے معاشرے سے دور کر کے پھر ثابت کر کے بتاؤ کہ حضور پاک کا غلام جدھر سے گزرتا ہے خوشبوئیں پھیلا کر جاتا ہے۔ اور عزت پھر تم دیکھو گے میرے عزیزوں، عزت فوج جمع کرنے کا نام طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت بڑھانے کا نام اصل طاقت ہے۔ یہ طاقت واپس آ جائے انشاءاللہ العزیز۔ ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، کان کھول کر سنو، بہت اچھی بات ہے، یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ، لب لباب، حاصل کلام۔ کیا کیا چیزیں تمہیں چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے؟ تخت چاہیے، سیاست چاہیے، قیادت چاہیے، حکومت چاہیے، ایجوکیشن میں مہارت چاہیے، بڑی کامیابی چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، اوپر تک اڑنا آنا چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ سب جمع کر لو، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج ہم نے محسوس کیا ہے، مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس خاندان سے ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا، میں اپنے باپ کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے، یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ۔